محترم بھائیوں، اسلامی تاریخ کا اسلام کے شروع میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام کے شروعات کے جو دن تھے یا شروعات کے جو سال تھے اس میں اسلامی تاریخ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ ہر قوم اپنے اپنے واقعات کو کسی خاص حادثے سے یا اپنی اپنی تاریخ کو کسی خاص تاریخ سے جوڑتی تھی۔ کوئی اپنے بادشاہ کی موت کو جو ہے وہاں سے تاریخ گنتا تھا، کوئی کچھ اور حادثے کو لے کر جو ہے اپنی تاریخ کو گنتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تیسرا یا چوتھا سال چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ ہم مسلمانوں کے پاس بھی تاریخ کو گننے کا یا تاریخ کو یاد رکھنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بالکل درست لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم اپنی اسلامی تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا جس سال یا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا وہاں سے ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، بلکہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے اس تاریخ سے ہم جو ہے اپنی تاریخ کی شروعات کریں گے، اس دن سے ہم اپنی تاریخ کی شروعات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہجرت سے کرتے ہیں، کیوں؟ اسی ہجرت کی وجہ سے اسلام اور کفر کے درمیان تفریق پیدا ہوئی، اسی ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کی الگ الگ پہچان جو ہے طے ہوئی۔ تو ہم ہجرت کو جو ہے اپنی تاریخ کا نقطہ بناتے ہیں، یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اور ہم آج سنتے ہیں فلاں ہجری سال، فلاں ہجری سال، اس واقعے کو گزر کے کتنے دن ہو گئے؟ ہجرت کے واقعے کو گزر کے 1446 سال ہو گئے اور 47واں لگ چکا ہے۔ اب ہم 1447 سال ہجری میں جی رہے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ ہماری جو ابھی کی جنریشن ہے یا جو نسل ہے اس کا اسلام سے یا اسلامی تاریخ سے بہت ہی کم رابطہ رہا ہے یا رہ رہا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ انسان کی عمر جنوری فروری کے مہینوں سے نہیں طے کی جائے گی، انسان کی عمر چاند کے مہینوں سے طے کی جائے گی۔ تو جو محرم، صفر، رجب، شعبان بولتے ہیں وہ مہینوں سے طے کی جاتی ہے۔ ان دو سالوں میں یا ان دو کیلنڈروں میں کیا فرق ہے؟ شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر، ہجری سال یا عیسوی سال، اس میں کیا فرق ہے؟ ہجری سال عیسوی سال سے ہر سال 11 دن کا کم ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 33 سال میں اگر یہ عیسوی سال کے 33 سال ہوتے ہیں تو قمری سال کے 34 سال ہوتے ہیں۔ اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، حج، نماز، زکوٰۃ کا جو ہے نا، وہ جو ایک سال گزرا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ ہم جنوری فروری کے مہینوں سے نہیں طے کریں گے بلکہ اسلامی مہینوں سے طے کریں گے۔ تو اس اسلامی تاریخ کا بہت گہرا ہماری زندگیوں میں اثر ہے، لیکن ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس سے لا علم ہیں۔ ساری چیزیں، اسلام کے سارے احکامات اسلامی تاریخ پر بیس ہیں۔ اسلامی تاریخ جو ہے ان کی بنیاد ہے۔ اسلامی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی تاریخ ہمارا فخر ہے، ہم مسلمانوں کا فخر ہے۔ ہمیں جس طرح یاد ہوتا ہے کہ آج فلاں مہینے کی، جنوری کی یا مئی کی یا جولائی کی یہ تاریخ ہے، ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آج قمری تاریخ کون سی ہے، عربی تاریخ کون سی ہے۔ ہمارا معمول ہونا چاہیے، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اس اسلامی تاریخ سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنے میں یہ چیز اہم جو ہے کردار ادا کرے گی۔ میرے بھائی، اللہ کی ربوبیت میں سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اپنی حکمت سے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا۔ اتنی ساری مخلوقات اللہ نے بنائی، یہ اس کی ربوبیت کی نشانی ہے، اس کے رب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رب ہونے کی یا اس کی ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے دن بنائے، مہینے بنائے، سال بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، چاہے وہ ہم کو نظر آ رہی ہیں چاہے نظر نہیں آ رہی ہیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہیں چاہے ہم ان کو نہیں جانتے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں، اور وہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ چیزوں کو چن لیا، کچھ چیزوں پر فوقیت عطا کی۔ اللہ نے کچھ چیزوں پر فوقیت عطا کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ خاص فرشتوں کو سفیر کے طور پہ چن لیا، جبریل علیہ السلام۔ اللہ نے اب انسانوں میں سے کچھ خاص انسانوں کو چن لیا، ان کو رسول اور نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میں سے کچھ خاص جگہوں کو چن لیا جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ اور اللہ نے مہینوں میں سے کچھ خاص مہینوں کو چن لیا، جیسے رمضان کا مہینہ اور 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ نے عزت کے لیے، فضیلت کے لیے ان کو چن لیا۔ پھر اللہ نے دنوں میں سے ایک دن کو چن لیا، اس کو عزت دی دوسرے دنوں پر، جمعہ کا دن۔ اللہ نے راتوں میں سے ایک رات کو چن لیا، اس رات کو سارے سال کی راتوں پر جو ہے فضیلت عطا کی، وہ شب قدر ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اپنے لیے خاص کرتا ہے اور اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے طے کر دیا کہ 12 مہینے ہوں گے سال کے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اللہ نے ان مہینوں کا مقام طے کیا، اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور 4 مہینے اللہ نے عزت والے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں۔ ورجب مضر بین بعد شعبان، یہ قبل شعبان، اور رجب کا جو مہینہ ہے یہ شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے آتا ہے۔ رجب مضر اس لیے کہا گیا، یا محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو محرم کا مہینہ تھا، یا جو یہ 4 مہینے جو عزت کے تھے، یہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور رجب کو مضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مضر ایک قبیلہ تھا، کفار میں ایک عادت تھی کہ وہ جس مہینے کو چاہتے آگے پیچھے کر لیتے، وہ اپنی مرضی سے جس مہینے کو چاہتے آگے پیچھے کر لیتے۔ فلاں مہینے میں جنگ ہو رہی ہے، فلاں جو ہے ان کی جنگ ہو رہی ہے، اب جو ہے حرمت والا مہینہ آ گیا، حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس میں جنگ حرام کی، اللہ نے اس میں ظلم و زیادتی کو حرام کیا، اب ان کی جنگ ہو رہی ہے، اب آ گیا مہینہ ذوالقعدہ کا، تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں یہ مہینہ ذوالقعدہ کا نہیں ہے، اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں، کوئی اور نام دے کے اس کو جو ہے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی اور مہینہ ہے، اس میں جنگ جائز ہے، اس طرح وہ کرتے تھے۔ لیکن مضر نام کا جو قبیلہ تھا وہ رجب کے مہینے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تھا، وہ ایسا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے خاص نام دیا گیا کہ رجب مضر، یعنی مضر قبیلے کا نام اس کو دیا گیا کہ مضر قبیلے والے رجب کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں پر عزت دی، ان 4 مہینے، وہ 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان مہینوں میں بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے، سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کہا ہے، اللہ کا مہینہ محرم کہا ہے، یعنی اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو اللہ سے جوڑا ہے، تو اس کی عزت 4 مہینوں بلکہ 12 مہینوں میں زیادہ ہو گئی، 12 مہینوں میں اس کی عزت زیادہ ہو گئی حرمت کے اعتبار سے۔ ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں کوئی بھی گناہ کا کام کرنا، برائی کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے، زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس میں مہینے 12 ہوں گے سال کے اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، جس آیت نے ذکر کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو،
ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم نفس کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ کام کرنا، جو چیز حرام کی اللہ نے وہ کام کرنا، یا جو چیز اللہ نے واجب کی اس کام کو نہیں کرنا، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اور ہر شخص کی جان، ہر شخص کی زندگی اس کے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے پاس جو جان ہے، جو امانت ہے زندگی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں سوال کرے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ خاص طور پہ حرمت والے مہینوں میں گناہ نہ کرے۔ اور ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 قسم کے یا 3 مہینوں کے 10 دنوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور محرم کے شروع کے 10 دنوں کی بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ یہ 3 عشرات سلف صالحین کے نزدیک بہت زیادہ عزت والے اور حرمت والے تھے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرمت والے اور عزت والے قرار دیا۔ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محرم کے مہینے میں ہمیں جہاں گناہوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، وہیں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا زیادہ افضل ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ملتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جتنے روزے شعبان میں رکھتے، رمضان تو پورا کا پورا روزہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ جو ہے روزے کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان کا روزہ ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے وہ محرم کا مہینہ ہے، وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمل کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور ہے۔ تو اس کا جواب امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں یہ دیا، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت عمر کے آخری دنوں میں پتہ چلی ہو، عمر کے آخری دنوں میں بتائی گئی ہو، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں اس لیے کثرت سے روزے نہیں رکھ پائے کیونکہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا کرتے تھے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر وغیرہ میں ہوا کرتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے کثرت سے روزے نہیں رکھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا زیادہ افضل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں، آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مکمل روزے اور پھر ہر مہینے کے 3 روزے جس کو ایام بیض کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، ان کے روزے رکھنا گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے تعلق سے اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، ایک وہ سال جو گزر گیا اور ایک سال وہ جو آنے والا ہے۔ اور پھر محرم کا 10ویں دن کا روزہ، محرم کے 10ویں دن کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک گزرے سال کے گناہوں کے کفارے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 10 محرم کے روزے کے تعلق سے ابھارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے، اور رمضان کے بعد 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی روزہ رکھنے کی جس طرح پابندی کرتے تھے، اس طرح پابندی کرتے ہوئے کسی اور دن کے لیے نہیں دیکھا۔ یعنی معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی 10 محرم کے دن خاص طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ 10 محرم ہمارے پاس اتوار کو آ رہا ہے، اتوار کو ہمارے پاس 10 محرم کا دن ہوگا، اس دن جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں یہ مہینہ محترم ہے. اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں یہ مہینہ زیادہ اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ آپ فلاں دن روزہ رکھتے ہیں کیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ اس دن اعمال پیش کیے جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اس دن میں روزے سے رہوں. یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ کو خوش کرنے کا ایک بہترین راستہ روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جس دن انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جا رہے ہیں روزے کی حالت میں ہونا پسند کرتے تھے. تو وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اس مہینے میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک عزت پا سکیں. اللہ کے نزدیک جو مہینہ عزت والا ہے ہم نے جب اس کو عزت دی تو اللہ کے نزدیک ہماری عزت بھی بڑھ سکتی ہے، ہمارا مقام بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عزت کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذکر آسمانوں میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آسمانوں میں فرماتا ہے. اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، بہت زیادہ اچھی بات ہوگی. اور اس مہینے میں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ زیادہ افضل ہے. 10 محرم کا روزہ زیادہ افضل ہے. 10 محرم کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ہاں، یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، حدیثیں ملتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ دور جاہلیت میں قریش قبیلہ جو تھا، قبیلہ قریش، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتا تھا. حالانکہ مدینے میں یہودی عیسائی نہیں تھے، یہودی عیسائی موجود نہیں تھے، مکہ میں یہودی عیسائی موجود نہیں تھے. اس کے باوجود وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی جاہلوں کے درمیان جو لوگ کفار تھے ان کے درمیان بھی 10 محرم کی بڑی عزت تھی. وہ لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اب وہ کیسا روزہ رکھا کرتے تھے یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بحث ہے. لیکن کفار بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ مکہ کی زندگی سے ہی رکھنا شروع کیے تھے. اور جب مدینہ آئے، رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اب جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس روزے کی پابندی کیا کرتے تھے. بہرحال کفار قریش بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ہم تو رکھتے ہیں، ہمارے پاس اس دن کی عزت ہے، احترام ہے، تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اور اس کی فوج سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا. تو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دن روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ کے ہم زیادہ قریب ہیں تم سے. یعنی تم اپنے آپ کے لیے جتنا دعویٰ کرتے ہو کہ تم موسیٰ کے ماننے والے ہو، موسیٰ کے زیادہ قریب ہو، نہیں، بلکہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں. موسیٰ ہمارے زیادہ اپنے ہیں. اس لیے ہم بھی جو ہے 10 محرم کو یہ نیت کر کے بھی روزہ رکھیں گے کہ اللہ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، مومنوں کو نجات عطا کی تھی فرعون اور اس کے ظلم سے. یہ اس کی حکمت ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنے کی حکمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا جو سنت طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ میں سے کچھ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہودی اس دن کی عزت کرتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی اس دن کی عزت کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو ہم میں اور ان میں ایک مشابہت نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے.
اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، اس لیے علماء نے استنباط کیا، کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے محرم کے روزے رکھنے کا کہ 9 کو بھی رکھا جائے اور 10 کو بھی رکھا جائے، 9ویں محرم کا روزہ رکھا جائے، 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، یہ زیادہ افضل ہے، اکمل ہے، صحیح چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 محرم کو کسی خاص وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ شخص 10 کو اور 11 کو رکھ لے۔ اور بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ 9 کو، 10 کو اور 11 کو 3 دن بھی جو ہے روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ اور میرے بھائی، عاشورہ کا دن، یہ جو 10 محرم کا دن ہے، قریش کے نزدیک جہاں وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اسی دن وہ لوگ کعبے کو غلاف بھی پہنایا کرتے تھے۔ کعبے کو غلاف پہنانے کا سال میں جو دن مقرر تھا ان کا، وہ یہی 10 محرم کا دن تھا۔ وہ لوگ اس کو اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ اس دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس دن کو عید بھی منایا کرتے تھے، اس دن کو وہ عید بھی منایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ، اس میں یہ جو دن آ رہا ہے یہ بھی بہت مبارک ہے۔ اور سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ رمضان میں اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رمضان کا کوئی روزہ چھوڑنا پڑتا تو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قضا دی جا سکتی ہے۔ لیکن عاشورہ کا دن اگر آتا، 10 محرم کا دن آتا اور اگر کسی کو سفر کرنا ہوتا تو وہ لوگ سفر کی حالت میں بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر آج کا دن چھوٹ گیا تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی قضا نہیں دی جا سکتی، اس لیے وہ عاشورہ کے دن سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بول سکتے آپ 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کے، 3 سال کے بچے، اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھایا کرتے تھے، عاشورہ کے دن روزہ رکھایا کرتے تھے۔ یا 5 سال کے بچے، ان کو جو ہے بہلایا کرتے تھے، کھلونے، روئی کے کھلونے دے کے روزے کی حالت میں جو ہے بچوں کا دن گزارا کرتے تھے، بچوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے عاشورہ کے دن کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے کہاں ہے یہ لوگ؟ آج ہمارے بچے 12 سال کے، 13 سال کے، 10 سال کے ہو جاتے اور ہماری مائیں جو ہے، میرا بچہ بھوک سے بے چین نہ ہو جائے کھانا کھلا دیتی، باپ جو ہے میرے بچے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، بلکہ خود باپ کتنے روزے رکھ رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بہت سارے لوگ اچھے ہیں میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں، دین کی بڑی قدر کرتے ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کی، شریعت کی صحیح طرح سے قدر نہیں کرتے، صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے، عمل میں پیچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی جو ہے اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ عاشورہ کے دن کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور الاسود بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 محرم کے روزے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روافض کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو بار بار نصیحت کرتے، تاکید کرتے تھے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ رکھو۔ یہ تھی میری بات، میرے بھائی، یہ باتیں کچھ تھی 10 محرم کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے۔ کچھ باتیں محرم کے مہینے میں جو ماتم ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں کچھ خاص مجلسیں سجتی ہیں۔ محرم کے مہینے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، یا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک روافض ہے جو اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں، کسی مخصوص کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ مخصوص اعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ نواصب ہیں، ناصبی ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اس مہینے میں خوشیاں مناتے ہیں، اس مہینے میں وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ اہل السنہ والجماعہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، وہ اس مہینے کو عام مہینوں کے مقابلے میں بس یہ فضیلت دیتے ہیں کہ اس میں روزے رکھا کرتے ہیں، باقی کا کوئی کام نیا یہ الگ سے نہیں کرتے۔ میرے بھائی، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ روافض یہ محرم کے مہینے کا بہانہ کر کے، خاص طور پہ 10 محرم کا بہانہ کر کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہانہ کر کے
دوسرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اور حضرت حسین کی شہادت کے ایسے ایسے من گھڑت قصے سناتے ہیں جن کو خود ان کے دل بھی قبول نہیں کرتے۔ کسی عقل مند انسان کی عقل تو بہت دور کی بات، خود ان کے دل بھی قبول نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ قرآن و سنت کی مخالفت میں، اہل السنہ والجماعہ کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ نے لگتا ہے گویا ان پر واپسی کے دروازے بند کر دیے۔ جب کوئی شخص یا کوئی جماعت، کچھ لوگ روافض میں سے، صوفیوں میں سے، یا عباد القبور، قبروں کی پوجا کرنے والوں میں سے، جب ان کے سامنے حق کی بات آتی ہے اور وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر تالے ڈال دیتا ہے، پھر وہ لوگ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں، اپنی بدکاریوں میں، برائیوں میں، اپنی خباثتوں میں وہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں، واپسی کے راستے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، پھر وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میرے بھائی، یہ جو روافض ہیں، یہ جن کو ہم شیعہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ صحابہ کے بارے میں جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ فرض بنتا ہے، ان پر فرض ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائیں۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے درمیان رابطے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ صحابہ کے ذریعے سے یہ دین جو ہے دوسروں تک پہنچا، تو یہ صحابہ سب کے لیے قابل عزت ہے، قابل فخر ہے۔ صحابہ کا احترام کرنا اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا واجب ہے۔ میرے بھائی، اس مہینے میں کسی بھی قسم کی دعوت قبول مت کیجیے، وہ دعوتیں نہیں جو عام ہو جاتی ہیں، شادی بیاہ وغیرہ۔ محرم کا مہینہ ہے بلکہ کچھ لوگ خاص دعوت کرتے، محرم کا مہینہ ہے بلکہ کچھ لوگ خاص چیزیں پلاتے، محرم کا مہینہ ہے بلکہ کچھ لوگ جو ہے کچھ خاص قسم کی روٹیاں، ملیدے، علیدے، اس طرح کی چیزیں جو ہے بانٹتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، آپ اس تک پیغام پہنچائیے، آپ کس نیت سے بنائے ہیں۔ اگر آپ محرم کے مہینے میں کسی خاص عقیدے کی وجہ سے بنائے ہیں تو آپ بھی اس کو مت کھائیے اور نہ بانٹیے، کیونکہ آپ بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ جن جن کو کھلائیں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور ان سب کا گناہ آپ پر پھر سے واپس آئے گا۔ یہ ڈبل گناہ آپ کے حصے میں آئیں گے۔ تو محرم کے مہینے کو صرف اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ہے، باقی کی کوئی فضیلت اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائی، دین کا علم حاصل کیجئے۔ دین کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان بہت ساری بدعات، خرافات رائج ہو چکی ہیں، بہت ساری بری باتیں ہمارے درمیان جو ہے پھیل چکی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے دین کے معاملے میں ڈرنا چاہیے، اس کے دین کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ یہ جو دین ہے آج جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ فلاں عمل تم نے کیوں کیا، فلاں عمل کس بنیاد پہ کیا۔ اس سوال کا جواب اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھیے۔ آپ کو اگر جواب تیار کرنا ہے اپنے ہر عمل کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے کی پیروی کیجئے۔ ہر سوال کا جواب آپ کے پاس تیار رہے گا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل، یہ عقیدہ اس لیے رکھا کیونکہ تیرے نبی کا عقیدہ تھا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل اس لیے کیا کیونکہ تیرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا، تیرے نبی کے صحابہ کا عمل تھا۔ اپنی زندگی میں اپنے آخرت کے سوال جو ہوں گے ان کے جوابات کی تیاری کر کے رکھیے۔ اپنا ہر عمل جانچیے، ایسی دعوتیں، ایسے عقیدے، ایسے اعمال جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑیے، ان سے توبہ کیجیے، ان سے دور رہیے اور اپنی ایک پہچان بنائیے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ منہ چھٹتے ہی انہیں کافر، انہیں یہ اس قسم کی باتیں بھی ایک مسلمان نہیں کرتا ہے، نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، پابند رہتا ہے شریعت کا، اور دوسروں کو صحیح اور اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ دعوت دین پہنچاتا ہے، اور شدت اختیار نہیں کرتا۔ مومن شدت اختیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کے، دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر موقع پر بھلائی اور نجات کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔